اور میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. آج کل عورتیں بہت پریشان ہیں اور مرد بھی بہت پریشان ہیں. کائیں میں پریشانی بتاؤں؟ دھندا نہیں چلتا، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، پارٹنر میں لڑائی، پریشان ہے. بچی کی عمر 30 سال کی ہوگی، 35 سال کی ہوگی، مولوی صاحب رشتے آتے ہیں، دیکھنے آتا ہے، دیکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا شادی ہو بھی گئی تو اچھا شوہر نہیں ملتا، وہ شوہر پھٹ کر مل گیا. شوہر کی بیوی ملی، بہت دھوم دھام سے نکاح کیا، وہ اور خراب نکلی. یہ عام طور سے ٹینشن دنیا میں چل رہا ہے، عام طور سے ساری دنیا میں. یہ خالی آپ کے گدک کی، آپ کے کرناٹک کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کا یہ ماحول ہے. قرضہ ہو گیا، بیٹا نافرمان نکلا، زمین تھی ہماری قبضہ کر لیا دوسرے نے، کاغذات ہیں لیکن کورٹ میں کیس چل رہا ہے. صبح اٹھتی ایک ٹینشن، شام کو دوسرا ٹینشن، دوسرے دن دوسرا ٹینشن. کبھی ایک بیٹا بیمار، وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بیمار ہو گیا. کبھی جو ہے رات کو 2 بجے بیٹی کو فون آ گیا کہ شوہر مار رہا ہے. خلاصہ کلام یہ، زندگی کا معاملہ جو سرکل گزر رہا ہے وہ ٹینشن میں گزر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، علاج، اس کی پابندی کو، تو اللہ چاہے گا آپ کے سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص خالی پڑھ لو آپ. تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی بھائی؟ 50 مرتبہ. انشاءاللہ تمہاری کوئی حاجت اٹکے گی نہیں انشاءاللہ. لیکن پابندی کرنے کی شرط کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے. فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، مشغول یہ ہے وہ مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے، دھندے جانا ہے. لیکن ظہر کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو غروب سے پہلے پڑھ لو. مغرب بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، عشاء سے پہلے پڑھ لو. یہ علماء کا تجربہ ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد، یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے، بغیر نماز کی پابندی کے خالی 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو نماز کی پابندی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ آپ دیکھو کہ کہو کہ کوئی فقیر آیا تھا گدک میں، کیا دے گیا. 10 دن کے بعد ہی فرشتہ نوٹیں لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. لیکن نوٹوں کے لیے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ جس کو دینا ہوگا اللہ دے گا، جس کو نہیں دینا ہوگا اللہ نہیں دے گا، وہ تو مقدر کی چیز ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ آدمی سکون اور چین سے رہے گا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی. یہ تو علماء کی باتیں ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ اب حدیث بتاتا ہوں. اگلی بات حدیث کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا سیدھا جنت میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. بس آپ جو ہے بس 10 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو، روزانہ 50 مرتبہ ہو گیا. اب اگر اللہ توفیق دے 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ توفیق دے 200 مرتبہ پڑھ لو. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا مٹھائی ہوگا، اور اس میں کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. جب میری اس بات پر عمل کرو گے تو جب انتقال کا وقت آپ کا آئے گا تو میں یاد آؤں گا آپ کو کہ ارے کس نے مولوی نے کیا بات بتائی تھی.
ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. کرو گے انشاءاللہ. لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہاں ایام ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، معذوری ہے، تو نماز بھی معاف، سورہ اخلاص بھی معاف. بھئی ایام میں جب اللہ نے نماز بھی معاف کر دی تو سورہ اخلاص بھی معاف، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے اتنا جملہ نکالو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں عربی کے جملے نہیں کہتا، میں اردو والی بات کرتا ہوں تاکہ آدمی کو آسانی سے پڑھ سکے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو ہر عورت، ہر بچی، ہر بڑا، ہر چھوٹا کر سکتا ہے. اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. یہ تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وعدہ ہے، وعدہ. تو دو باتیں ہوگی. پہلی بات کیا ہوئی بھائی؟ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ استغفار. اے اللہ معاف کر دے. اتنا کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا. روٹی بنا رہی ہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. دیکھو پھر گدک والوں کو اللہ کتنا مال دیتا ہے. دیکھنا اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. آپ ہم سے فتویٰ لینے آؤ گے، مولوی صاحب اللہ نے بہت پیسہ دیا، اب بتاؤ میں ہم کہاں رکھیں یہ پیسہ.